ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت چاند پہ کیسے پہنچا، اس کا یہ خلائی مشن کب شروع ہوا، کتنی دفعہ ناکام ہوا اور اس دفعہ کی کامیابی کے پیچھے کتنی کوششیں کار فرما تھی، اور دنیا کے لیے اس خلائی مشن کی کامیابی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے حال ہی میں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے قریباً ہر پلیٹ فارم پہ یہ شور سنا ہوگا کہ بھارت کا خلائی مشن چندریان 3 کامیاب ہو چکا ہے۔ بھارت کے خلابازوں نے بالآخر چاند پر اپنا قدم رکھ لیا ہے، اور بھارت نے یک لخت پوری دنیا سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اپنی جانب منسوب کرا دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت کے عوام اس وقت اپنی کامیابی کا جشن منانے میں مصروف ہے، اور بلا شبہ یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ ناظرین گرامی، چندریان 3 کی کامیابی کے بعد بھارت دنیا کے ان 4 ممالک میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے۔ اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس، رشیا، چائنا چاند پہ اپنے کامیاب مشن کر چکا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت نے چاند تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بلکہ چندریان 3 بھارت کی چاند پر پہنچنے کی تیسری کوشش ہے جو بالآخر کامیاب ہوئی۔ چندریان 3 کے اس مشن کی کامیابی میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بھارت نہ صرف ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود چاند پر کامیابی سے پہنچ چکا ہے، بلکہ چاند کے ایک ایسے حصے پہ لینڈ کیا ہے جہاں ابھی تک کوئی نہیں جا سکا۔ چاند کے اس حصے کو ساؤتھ پول یعنی قطب جنوبی کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ چاند کے اس حصے پر، جو کہ بہت ہی ڈارک ہے، پانی کے آثار ملنے کے امکانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا نے ابھی حال ہی میں اپنا راکٹ لونا 25 چاند کے ساؤتھ پول کی طرف روانہ کیا تھا، جو کہ بھارت کے چندریان 3 سے ٹھیک 2 دن پہلے ہی کریش ہو گیا اور ان کا مشن ناکام ہو گیا، جبکہ دوسری طرف بھارت ایک ہی جس میں بہت بڑی چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، بلکہ اس نے اپنے مشن کے لیے چاند کے ایک ایسے حصے کو چنا یعنی ساؤتھ پول جہاں ابھی تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا۔ امریکہ نے 2025 میں ایک مشن پلان کیا ہے، چائنا بھی ابھی وہاں جانے کا سوچ رہا ہے، جبکہ رشیا ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت چاند کے قطب جنوبی پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ چندریان 3 کا ایک ایسے وقت میں کامیاب ہونا جب رشیا کا لونا 25 بالکل اسی سپاٹ پر ہی 2-3 دن پہلے کریش ہو چکا تھا، حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کے شوق کی انتہا اور عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اتنا ترقی یافتہ بھی نہیں ہے، جہاں لاکھوں لوگ ابھی تک غربت کی انتہائی لکیر پر رہ رہے ہیں، جہاں ابھی تک بنیادی سہولیات بھی فقدان ہے، ایسے ملک کا خلائی مشن بھیجنا اپنے آپ میں ہی ایک اچنبھا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ایک ایسا ملک جو پہلے بھی کامیاب خلائی مشن بھیج چکا ہے، وہ بھی اپنی حالیہ ناکامی سے بھارت کا مورال ڈاؤن نہیں کر سکا۔ ناظرین گرامی، اب آتے ہیں چندریان 3 کی مزید تفصیلات کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے اس خلائی مشن کی باقی دنیا میں کیا اہمیت ہے، اس مشن کے دوران کیے جانے والے تجربات سے کیا کیا نئی معلومات سامنے آ سکتی ہیں، مستقبل میں ہماری دنیا کی ترقی کے لیے کون سے نئے درراہ ہوں گے، اور اس مشن کی کامیابی کی وجہ سے گنتی کے چند ہی دنوں میں کیسے بھارت دنیا کے نقشے پر ایک اور پہچان لے کے اٹھا ہے۔ دوستو، چندریان 3 مشن 14 جولائی کو جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں بھارت کی اہم خلائی بندرگاہ سے لانچ کیا گیا تھا۔ تب سے یہ زمین کے بتدریج وسیع تر مداروں سے گزرتا ہوا چاند کے مدار میں منتقل ہو گیا، اور روس کی جانب سے چاند کے جنوبی قطر پر اترنے کی ناکام کوشش کے بعد بھارت کے لیے قومی فخر اور عالمی دلچسپی کا مرکز بن کر ابھرا ہے۔ 23 اگست کا دن بھارتی عوام کے لیے مندروں، مساجد اور گرجا گھروں میں منعقد ہونے والے دعاؤں کی قبولیت کا دن تھا۔ سکولوں میں طلباء کو تقریب کا براہ راست ٹیلی کاسٹ دکھایا گیا، اور خلائی شائقین نے جشن منانے کے لیے پارٹیوں کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ یہ دن بھارت کے لیے شدید توقعات کے ہو بہو پورا ہونے کا دن تھا، کیونکہ اس کامیاب مشن نے بھارت کو چاند پر کامیابی سے اترنے والا چوتھا ملک بنا دیا ہے، اور اگلے سال قومی انتخابات سے عین قبل بھارت ایک خلائی طاقت کے طور پر ابھرنے والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نجی خلائی لانچوں اور متعلقہ سیٹلائٹ پر مبنی کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس کی نجی خلائی کمپنیاں اگلی دہائی کے اندر عالمی لانچ مارکیٹ میں اپنا حصہ 5 گنا بڑھا دیں۔ جب اس مشن کا آغاز کیا جا رہا تھا تو مودی کا کہنا تھا کہ ISRO یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن
ہندوستان کے خلائی اوڈیسی میں ایک نیا باب لکھ رہا ہے اور ہر ہندوستانی کے خوابوں اور عزائم کو بلند کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس خلائی مشن کی کامیابی کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ چندریان 3 کا مقصد جنوبی قطب پانی کی برف یا منجمد پانی والے خطے تک پہنچنا ہے، جو مستقبل کے چاند کے مشن کے لیے آکسیجن، ایندھن اور پانی کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا ایک مستقل چاند کالونی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارتی خلاباز پانی کے آثار ڈھونڈ نکالتے ہیں، جس کے کبھی امکانات ہیں کہ ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی کے ساتھ ساتھ آکسیجن اور ہائیڈروجن بھی میسر ہوگی، جو کہ یقیناً مستقبل میں ہونے والے کئی خلابازوں کے لیے ریزرو کے طور پہ کام آ سکیں گی اور خلائی تجربات کے لیے وہاں رکے رہنے میں مدد کرے گی۔ صرف یہ نہیں بلکہ راکٹس کا ایندھن بھی بنایا جا سکے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ چاند کی سطح پر آئندہ آنے والے تمام خلائی مشن ساؤتھ پول کو اپنا بیس اسٹیشن بنا سکیں گے اور پھر یہاں سے آگے یعنی دوسرے سیاروں کی طرف بھی مشن بھیجے جا سکیں گے۔ یعنی یہ ایسا اسپاٹ بن سکتا ہے کہ اگر زمین سے کوئی راکٹ چاند کی سطح پر پہنچ جائے تو یہاں سے وہ اپنا ایندھن ریفل کروا کے اگلے مشن کی طرف روانہ ہو سکے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت کا یہ خلائی مشن بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور تب جب کہ یہ مشن کامیاب ہو چکا ہے، چندریان 3 کے 2 ہفتوں تک فعال رہنے کی امید ہے۔ چنانچہ تجربات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں چاند کی سطح کی معدنیاتی ساخت کا اسپیکٹرو میٹر تجزیہ بھی شامل ہے۔ معزز دوستو، بھارت کے اس خلائی مشن کے متعلق ایک اور اہم تفصیل بھی سامنے آئی ہے کہ اس مشن کا دورانیہ بھارت کے پہلے بھیجے گئے دونوں خلائی مشن کے دورانیے سے زیادہ تھا۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھارت کے خلائی ادارے ISRO کے مطابق چندریان 3 14 جولائی کو زمین سے روانہ کیا گیا تھا، لیکن یہ چاند کی سطح 23 اگست کو چھوتا ہے، جس کے بعد یہ اب تک سب سے طویل دورانی کا اسپیس مشن کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھارت نے اپنے پہلے خلائی مشن میں رہ جانے والے تمام خلاء کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جن میں سب سے عام نقطہ سافٹ لینڈنگ پر فوکس کرنا تھا۔ چنانچہ چندریان 3 14 جولائی کو خلا میں چھوڑا گیا، جس کے بعد وہ 5 اگست تک زمین کے مدار کے گرد چکر لگاتا رہا تاکہ وہ اپنی سپیڈ کو ایک مناسب لیول تک کنٹرول رکھ سکے۔ اس کے بعد یہ قمری مدار میں داخل ہوا اور اپنی رفتار کو ریڈیوس کرنے کے لیے چاند کے مدار کے گرد گھومتا رہا اور بالآخر چاند کی سطح پر ایک تاریخ رقم کرتے ہوئے لینڈ کر گیا۔ اس سے پہلے چندریان 2 کے کریش ہونے کی وجہ یہی بتا جا رہی ہے کہ وہ سافٹ لینڈنگ کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی سپیڈ بہت تیز تھی، چنانچہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہوتے ہی کریش کر گیا تھا۔ ایک اور بہت بڑی تبدیلی جو بھارت سائنسدانوں نے اس پر کی وہ یہ کہ اس مشن کی لاگت کو پہلے کے تمام خلائی مشن سے نہایت کم کر کے $7.5 کروڑ تک پہنچا دیا گیا، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس کامیابی کا ایک حصہ ہے کہ پہلے تمام خلائی مشن پر جتنے اخراجات آئے تھے انہیں کلوزلی مانیٹر کیا گیا اور بہت احتیاط سے ریڈیوس کرتے ہوئے یہاں تک لایا گیا۔ ناظرین گرامی، معاشی طور پر ابھی تک سٹرگل کرتے ہوئے 2 مرتبہ کے خلائی مشن کی ناکامی کے بعد اور اس کی وجہ سے ہونے والی عالمی سبکی کے باوجود بھی بھارت نے تیسری بار اپنا راکٹ چندریان پورے عزم اور ولولے سے خلا میں بھیجا، جس کی کامیابی کی بڑی وجہ اپنی پچھلی غلطیوں کا نہ دہرانا، ہمت نہ ہارنا اور اپنے عزائم سے پیچھے نہ ہٹنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کی یہ عظیم کامیابی اس کے لیے مستقبل کے کون سے نئے باب کھولتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کہاں لا کے کھڑا کرتی ہے، اور کیا یہ کامیابی بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔